سعودی عرب 170 کلومیٹر ایک ایسی ماڈرن سٹی بنانے جا رہا ہے جس پر نہ ہی گاڑیاں چلیں گی اور نہ ہی اس پر روڈز بنائے جائیں گے۔ بالکل سیدھی لائن میں بنائے جانے والا یہ دنیا کا سب سے پہلا سب سے بڑا سٹی ہونے والا ہے، جس کو 2030 سے پہلے کمپلیٹ کرنا سعودی کنگ اور کراؤن پرنس کا خواب ہے۔ ناظرین، وی این ریسرچ سینٹر میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، سعودی رائل فیملی دنیا کی امیر ترین فیملیز میں شمار کی جاتی ہے۔ میگزین، فوربس اور ویکیپیڈیا کے مطابق شاہی خاندان نہ ملینز نہ بلینز بلکہ 1.4 ٹریلین ڈالرز کے مالک ہیں۔ لوکل کرنسی میں بات کی جائے تو یہ اماؤنٹ 1050 کھرب روپے کے برابر بنتا ہے۔ اگر ابھی بھی آپ کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو آئیں اسے اور زیادہ آسان کرتے ہیں۔ جیف بیزوس، ایلون مسک، بل گیٹس اور مارک زکربرگ کے ساتھ ساتھ دنیا کے ٹاپ 17 ملینئرز کو ملا بھی لیا جائے تو وہ شاہی خاندان کی اس دولت اور آمدنی کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ سعودی عرب کے شاہی خاندان کی دولت کا زیادہ تر حصہ ان کو یہاں سے نکلنے والے آئل کی بدولت ملا۔ آئل نکلنے سے پہلے سعودی عرب صرف ریلیجیس ٹورز پر انڈیپینڈنٹ تھا، لیکن 1938 میں پہلی بار یہاں آئل دریافت ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے سعودی کنگڈم کا نقشہ ہی بدل گیا۔ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہمیشہ ایسے نہیں چلنے والا۔ اسٹینڈ فورڈ یونیورسٹی میں کی گئی ایک ریسرچ کے مطابق سائنسدانوں کو سولڈ ایویڈنس ملے ہیں کہ جو آئل ہم پچھلے 150 سال سے استعمال کر رہے ہیں وہ اب جلد ختم ہونے والا ہے۔ 2052 کے بعد سعودی کنگڈم اپنا گزارا کیسے کر پائے گی؟ گزارا تو شاید ہو جائے، مگر یہ شاہی سٹائل کیسے برقرار رہے گا؟ کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے ابھی سے ہی سعودی کنگڈم کو آئل کی ڈیپینڈنسی سے ہٹانے کا کام شروع کر دیا ہے۔ دبئی کی طرح اب سعودی عرب بھی ویسٹرن ٹورزم کو پروموٹ کر رہا ہے اور اس کے لیے جو سٹی بنائی جا رہی ہے وہ دبئی سے بھی زیادہ ایڈوانس ہوگی۔ یہ شہر دنیا میں موجود دوسرے شہروں سے کافی زیادہ مختلف ہوگا، کیونکہ جہاں دوسرے سٹیز سینٹر سے سٹارٹ ہو کر آہستہ آہستہ باہر کی طرف پھیلتی جاتی ہیں، وہی یہ سٹی ایک سٹریٹ لائن میں ہوگی اور وہ 170 کلومیٹر لمبی لائن ہے۔ یہ لائن سٹی، جس کا نام نیوم رکھا گیا ہے، یہ سعودی عرب کی اکانومی کو ڈیورسیفائی کرنے کا سب سے پہلا عمل ہے۔ محمد بن سلمان، جو سعودی کنگ سلمان بن عبدالعزیز کے بیٹے ہیں اور جو ان آفیشلی پورے کنٹری کو چلا بھی رہے ہیں، ان کے ماسٹر پلان میں سعودی کنگڈم کو آئل کی ڈیپینڈنسی سے ہٹانا بھی شامل ہے۔ نیوم سعودی عرب کے پروونس تابوک میں بنایا جا رہا ہے، جہاں پر گورنمنٹ نے اس نئی سٹی کے لیے اسپیشل زون الاٹ کیا ہے۔ اس کا ایک سائٹ گلف آف عقابہ اور دوسرا سائٹ ریڈ سی کو لگے گا، جبکہ اس کے ایک ساحل سے 5 کلومیٹر دور شرم الشیخ ہے، جو ایک ٹورسٹ ہاٹ سپاٹ بن چکا ہے۔ دونوں کنٹریز کے حکمرانوں کا پلان ہے کہ نیوم اور شرم الشیخ کو ایک برائیڈج کے ذریعے سے ملایا جائے، جس سے دونوں کنٹریز کو نہ صرف ٹورزم میں فائدہ ہوگا بلکہ دونوں کے درمیان اسرائیل کو بائی پاس کر کے ایک لینڈ کنیکشن بنایا جائے گا۔ سعودی گورنمنٹ نے نیوم کا جو نقشہ بنایا ہے حقیقتاً انٹرسٹنگ ہے۔ سعودی کراؤن پرنس کے مطابق لائن سٹی نیوم دنیا کا نیکسٹ لیول ہے۔ یہ سٹی 3 لیول پر مشتمل ہوگی۔ اس سٹی کے گراؤنڈ لیول پر نہ ہی گاڑیاں چلیں گی اور نہ ہی کوئی روڈ بنے گا، بلکہ یہ لیول نیچر سے بھرپور ہوگا جہاں صرف پیدل چلنے کی جگہ ہوگی۔ اس سٹی کے دوسرے لیول کو سروس لیئر کا نام دیا گیا ہے۔ اس لیول پر مالز، شاپنگ مارکیٹس، انڈسٹریز وغیرہ بنائی جائیں گی۔ نیوم کا تیسرا لیول اس سٹی کی بیک بون ثابت ہوگا، یعنی نیوم کے تیسرے لیول پر الٹرا ہائی سپیڈ ٹرانسپورٹ سسٹم بنایا جائے گا۔ اس ٹرانسپورٹ سسٹم کے ذریعے لوگ 20 منٹ میں 170 کلومیٹر کا سفر کر پائیں گے۔ سعودی حکمران جہاں اس پروجیکٹ کو لے کر اتنے سیریس ہیں، وہاں ان کو بہت سے چیلنجز کا سامنا بھی ہے۔ ان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ سٹی مکمل طور پر رینیویبل ریسورسز پر چلے گی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ پینے کا فریش واٹر، جو ابھی فوسل فیول کے ذریعے سی واٹر کو فلٹر کر کے اکٹھا کیا جاتا ہے، وہ بغیر فیول کے کیسے ملے گا؟ کیونکہ یہ بات تو ہم سب کو معلوم ہے کہ سعودی عرب میں فریش واٹر کی کوئی ایک بھی ریور نہیں ہے۔
1 अरब लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस 100% रीन्यूएबल रिसोर्सेज पर ऑपरेट करना कितना मुश्किल होगा, और ग्रीन एनर्जी पर चलने वाली फास्ट ट्रेन इतनी जल्दी कैसे बनाई जाएगी? इन सब सवालों के जवाब बहुत सिंपल हैं। नियोम में फ्रेश वाटर जनरेट करने के लिए एक नया मेथड अप्लाई किया जाएगा। ग्लास से बना एक बहुत बड़ा ग्लोब तैयार किया जा रहा है जिसको सी वाटर से भरा जाएगा। सोलर मिरर के ज़रिए ग्लास को गर्म किया जाएगा। जब अंदर का पानी स्टीम और वाटर वेपर की शक्ल में गर्म होगा तो इसे पाइप्स में बाहर निकाल दिया जाएगा। नियोम के वाटर प्रोजेक्ट के सीईओ का कहना है कि इस तरीके से 5 करोड़ लीटर फ्रेश वाटर एक दिन में बनाया जा सकेगा। इस सिटी में कुदरती खूबसूरती से फ़ायदा उठाया जाएगा। माउंटेन टू माउंटेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा और लग्जरी इंटरटेनमेंट सेंटर भी बनाए जाएंगे। इस लाइन सिटी की जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसे रखी गई है कि दुनिया की 40% पॉपुलेशन यहाँ 4 घंटे में पहुँच सकती है, और सऊदी क्राउन प्रिंस का टारगेट यहाँ 2052 तक 1 अरब की पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करना है। अब जाहिर है इतनी एडवांस सिटी पर ख़र्चा भी इतना ही ज़्यादा होगा। सऊदी गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए $500 बिलियन का बजट एलोकेट किया है। लेकिन अच्छी खबर तो ये है कि इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। नियोम सिटी के लिए एक रीजनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है जो कि 2019 से फुली ऑपरेशनल है। लेकिन अभी तक ये नियोम प्रोजेक्ट के वर्कर यानी कंस्ट्रक्शन टीम और दूसरे स्टाफ को सऊदी कैपिटल रियाद से नियोम तक लाने के लिए इस्तेमाल होता है। बात करते हैं एनर्जी सेक्टर की। इस सिटी की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड पूरी करने के लिए 100% रीन्यूएबल रिसोर्स को इस्तेमाल किया जाएगा। सऊदी अरब में ज़्यादातर गर्मी रहती है और गर्म इलाकों में विंड कंडीशन अच्छी होती है, इसलिए विंड टरबाइन और सोलर की मदद से नियोम पर ऐसे प्लांट लगाए जाएंगे जो पानी और हवा को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की मदद से ग्रीन अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे, जो कि एक बहुत इफेक्टिव फ्यूल है। इसको स्टोर भी किया जा सकता है और इस फ्यूल के बर्न होने से हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं होंगी। अब बात करते हैं मैग्नेटिक ट्रेन की, जो ग्रीन फ्यूल पर चलेगी और इसी की मदद से इसे रोका जाएगा। शुरू में ये ट्रेन व्हील पर चलेगी, मगर हाई स्पीड होते ही ये मैग्नेटिक फोर्स पर तैरने लगेगी। इस ट्रेन की वजह से इस शहर का नक्शा एक लाइन में बनाया गया है ताकि टर्न्स की वजह से इसकी स्पीड कम ना हो। ये ट्रेन 20 मिनट में 170 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी।